21 سینچری ایک ایسی صدی ہے جس نے انسان کو ہر حوالے سے تیزی میں ڈال دیا ہے. اٹ از اے پیس میکنگ سینچری. ہاں وہ انسان کا سوچنے کا انداز ہے، بولنے کا انداز ہے، کام کرنے کا انداز ہے، گویا ایک تیز رفتاری کا فیکٹر ہماری زندگی میں شامل ہے. اس زندگی میں جو کامیابی ہے اس کا تعلق آپ کی کمیونیکیشن سکل کے ساتھ ہے، آپ کے انداز تکلم کے ساتھ ہے، آپ کی گفتگو کرنے کا جو طریقہ ہے اور آپ کا جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ آپ کی کامیابی یا ناکامی کو بیان کرتا ہے. 5 R آف کمیونیکیشن. نمبر 1 دی رائٹ پرپز. یعنی آپ جب گفتگو کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو بات آپ کرنے جا رہے ہیں کیا وہ بامقصد ہے، کیا جس سے آپ کو بات کرنے جا رہے ہیں اس سے اس کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے، کیا ہماری سوسائٹی کو آپ کی گفتگو سے کچھ فائدہ ہونے والا ہے. سو پہلا رول جو ہے ایفیکٹو کمیونیکیشن کا، دیٹ از دی رائٹ پرپز. یعنی آپ کی گفتگو کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، وہ بامعنی، با مقصد اور باصول گفتگو ہونی چاہیے. لوگ آپ کی شخصیت کا اندازہ آپ کی گفتگو سے لگاتے ہیں، کیونکہ دل تک پہنچنے میں تو ٹائم لگتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں جی یہ بندہ گفتگو بڑی کھری کرتا ہے، دل کا بڑا اچھا ہے، لیکن اس کھری گفتگو کا کیا فائدہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زبان کا تو کڑوا ہے لیکن دل کا بڑا میٹھا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زبان کے کڑوے لوگ دل کے بڑے اچھے ہوتے ہیں. بھئی جو شخص اپنی زبان کی کڑواہٹ پر ہی قابو نہیں پا سکتا اس کی دل کی اچھائی کو آپ کیسے جج کریں گے. ظاہر ہے پہلے نمبر میں تو آپ کی گفتگو ہے، اس کے بعد آپ کے معاملات ہیں. پہلے آپ کی زبان سے جو الفاظ آئیں گے وہ بیان کریں گے کہ آپ کی شخصیت کیسی ہے. پھر آپ جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں، کوئی سلوک کرتے ہیں تو وہ ظاہر ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. سو ایفیکٹو کمیونیکیشن کا جو سب سے پہلا رول ہے یا پہلا آر ہے، دیٹ از دا رائٹ پرپز. نمبر 2 دا رائٹ ٹائم. یعنی آپ نے جب گفتگو کرنی ہے تو پھر کیا جو گفتگو آپ کرنے جا رہے ہیں کیا یہ اس کے لیے کیا یہ مناسب وقت بھی ہے، رائٹ ٹائم بھی ہے. کیونکہ وہ پنجابی کی بڑی مشہور کہاوت ہے کہ ویلے دیاں نمازاں تے کویلے دیاں ٹکراں. یعنی ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے. اگر آپ اسے آگے پیچھے ہیں تو پھر آپ کامیاب نہیں ہیں. اس لیے دا رائٹ ٹائم ٹو کمیونیکیٹ. نمبر 3 یعنی تیسرا آر، دیٹ از دا رائٹ پلیس. بعض اوقات ہم نے جو بات کرنی ہوتی ہے وہ جگہ اس کے لیے موزوں نہیں ہوتی، وہ کسی اور جگہ کی بات ہوتی ہے اور ہم کسی اور جگہ کرنے لگ جاتے ہیں. سو وہ رائٹ پرپز، رائٹ ٹائم، دین رائٹ پلیس. یعنی وہ جو مقام ہے جہاں پر آپ گفتگو کر رہے ہیں کیا وہ گفتگو اسی مقام کے لیے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اوائڈ کریں، اپنے آپ کو خاموش رکھیں وہاں پر. نمبر 4 دی رائٹ اپروچ. یعنی جو آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے، آپ کی جو کمیونیکیشن ہے اس کے لیے آپ جب تک ایک رائٹ اپروچ اڈاپٹ نہیں کرتے، ایک درست طریقہ اڈاپٹ نہیں کریں گے، اختیار نہیں کریں گے، آپ کی کمیونیکیشن یوز لیس ہے. اس رائٹ اپروچ میں سب سے پہلی بات کہ جب بھی آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو اچھائی سے شروع کریں. آپ اگر کسی شخص کو کوئی نصیحت کرنے جا رہے ہیں، پہلی تو بات ہے نصیحت اس وقت تک نہ کریں جب تک اگلا بندہ آپ سے طلب نہیں کرتا. مشورہ اس وقت نہ دیں جب تک کوئی آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرتا. جب تک کوئی خود آپ کے پاس نہیں آتا مشورہ لینے، آپ کسی کو مشورہ نہ دیں. پھر جب آپ کسی کو نصیحت کرنے جا رہے ہیں، کسی کو مشورہ دے رہے ہیں، تو پہلے اس کی خوبی سے بات شروع کریں. مثلاً آپ کو کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی تو آپ پہلے کہیں اس شخص سے اس کی اچھائی کے بارے میں کہ بھائی آپ کی یہ بات اتنی اچھی ہے کہ ہم آپ کی اس بات سے بڑے امپریس ہیں، آپ کی فلاں بات کو ہمیں بہت ہی اچھی لگتی ہے.
لیکن یار اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بات آپ کی اچھی نہیں ہے، یہ ہمیں ہرٹ کرتی ہے. تو اگر آپ اپنی اس عادت کو ٹھیک کر لو تو یقین کرو آپ تو کمال ہو جاؤ. سو اچھائی سے شروع. دوسری اپروچ جو رائٹ اپروچ ہے وہ کیا ہے؟ ڈونٹ کریٹیسائز. یاد رکھیں لوگ تنقید پسند نہیں کرتے، لوگوں کو اپنی اچھائیاں سننے کا بڑا شوق ہے. تو آپ جب کریٹیسائز کرو گے، اپنی کمیونیکیشن میں آغاز ہی کریٹیسزم سے لیں گے آپ، تو پھر لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے، وہ اپنی دل میں آپ کے حوالے سے ایک پورا میسج سیو کر لیں گے. اور وین ایور یو اسٹارٹ ٹو کمیونیکیٹ ود دیم، وہ کہیں گے یار اللہ پاک نے دو کان دیے ہیں، ایک سے سنو دوسرے سے اس کو نکال دو. کیونکہ آپ اس کے دل میں ایک جگہ نہیں بنا پائے، آپ نے اپنا مقام وہاں سیٹل ڈاؤن نہیں کیا. سو کیا کریں؟ ڈونٹ کریٹیسائز. تنقید. اچھا پھر کیا کریں؟ اب تنقید ہی اگر کرنی ہے تو اس کی تھرڈ اپروچ کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو نصیحت کرنی ہے، کسی کی اصلاح کرنی ہے تو وہ اکیلے میں کریں، اور اگر کسی کی تعریف کرنی ہے تو پھر وہ محفل میں کریں، لوگوں کے سامنے کریں. اس لیے اگر آپ کو تنقید کرنی ہی ہے، کسی پہ کسی کو آپ نے نصیحت کرنی ہی ہے، پھر اس میں اصلاح کرنی ہے اگر آپ نے اس کی، تو وہ تنہائی میں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ وہ جس شخص کے ساتھ آپ یہ بات کر رہے ہیں وہ اپنے دل میں آپ کا یہ مقام بنائے گا کہ اس کو میرے حوالے سے بہت زیادہ ہمدردی ہے، یہ احساس کر رہا ہے میرا، اور یہی وجہ ہے کہ تنہائی میں میری رہنمائی کر رہا ہے. پھر وہ خود بھی سوچے گا، اور ان فیوچر بھی آپ جب بھی اس سے کوئی بات کریں گے تو آپ کی وہ جو ہمدردانہ کاوش ہے یا وہ جو کوشش تھی وہ آپ اس کے دل میں گھر کر چکے ہوں گے، اس کے دل میں آپ کی جگہ ہوگی اور وہ آپ کی بات کو ویلیو دے گا. ورنہ تو سگی اولاد بھی آپ والدین کی بات نہیں سنتی. جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ اچھی لسنر بن جائیں، دوسروں کو سنیں. یہاں پر ہر شخص درد کا مارا ہے، غم کا مارا ہے، ہر شخص کے پاس اپنی ایک کہانی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی کو میں اپنی کہانی سناؤں، کوئی تو ہو سننے والا. قبال جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، وہ اس کمیونیکیشن اسکل کے حوالے سے وہ واقعہ یاد آ گیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات و نصیحت میں مصروف ہیں. اچانک آپ کیا دیکھتے ہیں؟ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون سامنے دروازے میں کھڑی ہو گئی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اٹھتے ہیں اور اس خاتون کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور کافی دیر تک اس کی گفتگو سنتے ہیں. اور یہاں تک بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس پر پسینہ مبارک نمودار ہو جاتا ہے اور سنتے رہتے ہیں، اور پھر وہ خاتون چلی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ خاتون ہے، اس کی تو کوئی بھی نہیں سنتا، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی کوئی بھی نہیں سنتا، اگر اس کی میں محمد بھی نہیں سنوں گا تو پھر اس کی کون سنے گا؟ کہ آپ اگر ایک اچھے کمیونیکیٹر بننا چاہتے ہیں تو یہ اپروچ اڈاپٹ کریں کہ دوسروں کو سنیں، ان کے غم سنیں، ان کے درد سنیں، پھر دیکھیں کہ کس طرح سے وہ آپ کی بات کیسے سنتے ہیں. یہ ایک اچھے کمیونیکیٹر کی کمال کی اپروچ ہوتی ہے کہ وہ اچھا لسنر بھی ہوتا ہے، گڈ لسنر ہوتا ہے. پانچواں آر، ففتھ آر، دی رائٹ ٹیکنیکس. یعنی اگر آپ کمیونیکیشن اسکل کے حوالے سے ٹیکنیکس، رائٹ پرپس، رائٹ ٹائم، رائٹ پلیس، رائٹ اپروچ اینڈ دین رائٹ ٹیکنیکس، آپ ان کو استعمال کرتے ہوئے، ان پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو آپ ایک اچھے کمیونیکیٹر ہیں. اور یاد رکھیے گا 21st سینچری اسکل جو کہ پیس کی سینچری ہے، اس میں کمیونیکیشن اسکل کو تیسرے نمبر پہ رکھا گیا ہے کہ وہ لوگ اس سینچری میں کامیاب گردانے جائیں گے جو کہ اچھے کمیونیکیٹر ہوں گے، جن کی